خلافت کے سنہرے دور میں مسلمانوں نے دنیا کی طول و عرض میں نہ صرف اسلام پھیلایا بلکہ 3 براعظموں پر حکمرانی بھی کی۔ اس عظیم سلطنت کی باقاعدہ بنیاد جس شخص نے رکھی اس کو دنیا عثمان غازی کے نام سے جانتی ہے۔ عثمان اپنے والد ارطغرل غازی کے انتقال کے بعد سردار بنا تو اس نے سلجوقی سلطنت کے مفادات کے دفاع کرتے ہوئے کئی علاقوں کو فتح کیا۔ 1299 میں قلعہ قراجہ حصار کو فتح کیا جو ساتھ ہی اپنا سکہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب سلجوق سلطنت کمزور ہو چکی تھی اور عثمان غازی نے وسیع علاقہ فتح کر رکھا تھا۔ اسی وقت انہوں نے حالات کو بھانپا اور سلطنت عثمانیہ کے قیام کا اعلان کر دیا، جس کے بعد ان کی فتوحات کا سلسلہ مزید تیز ہو گیا۔ اپنے ہم عصر عیسائی بادشاہوں کے برعکس سلطان عثمان غازی کا مقصد صرف دیگر ریاستوں کو فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ جو بھی علاقہ فتح کرتا وہاں وقت گزارتا اور وہاں کے شہروں کے انتظامی معاملات کو ازسر نو ترتیب دیتا اور اس وقت تک وہاں قیام کرتا جب تک انتظامی معاملات ٹھیک نہ ہو جاتے۔ عثمان غازی نے اپنی زیر سایہ فتح کیے گئے علاقوں میں مختلف شعبے قائم کیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نئے اصول اور محکمے قائم کیے۔ ان اقدامات کی وجہ سے ان علاقوں کے لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہونے لگا تو سلطنت مضبوط ہونے لگی۔ کچھ ترک سردار جو عثمان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف تھے، انہوں نے سازشوں کے ذریعے عثمان کے مفتوحہ علاقوں پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ عثمان غازی نے انہیں بھی شکست فاش دی اور سال 1300 عیسوی میں برسا کے شہر کو اپنا دارالحکومت بنا کر اپنی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ اگلے سال ہی 1301 عیسوی میں سلطان عثمان نے بازنطینی شہنشاہ کی بڑی فوج کو کرج حصار کے مقام پر عبرتناک شکست دی اور اگلے 6 سال کے اندر ہی عثمان بازنطینی قلعوں کو فتح کرتا ہوا بحر اسود تک پہنچ گیا۔ عثمان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ بازنطینی عیسائی شہنشاہ نے تاتاریوں کو اکسایا کہ وہ عثمان پر حملہ کرے۔ تاتاریوں نے عثمان کے مفتوحہ علاقوں پر حملہ کیا۔ اس بار عثمان نے اپنے بیٹے اور خان کو تاتاریوں کا مقابلہ کرنے بھیجا اور خان نے تاتاریوں کو عبرتناک شکست دی۔ یوں بازنطینیوں سمیت عثمان کے تمام دشمنوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ سلطان عثمان غازی ایک عظیم شخصیت کے مالک تھے اور ان میں وہ سب اوصاف پائے جاتے تھے جن کی تبلیغ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، جنہیں اپنا کر خلفائے راشدین کامیاب ہوئے۔ آپ کی ہمت اور بہادری غیر معمولی تھی۔ جنگ میں خود اس طرح جذبے سے لڑتے تھے کہ سپاہیوں میں نئی روح پھونک دیتے تھے۔ لیکن ہسٹورین کے مطابق ان کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ان کا عدل و انصاف تھا۔ ان کے دور حکومت میں تمام شہریوں کو برابری کے حقوق میسر تھے۔ انہوں نے اپنے لیے کبھی دولت جمع نہیں کی بلکہ وہ اپنے حصے کا مال غنیمت بھی بانٹ دیتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد آپ کے مکان میں سے کوئی سونا یا رقم نہیں ملی تھی۔ عثمان غازی نے اپنی اولاد کے لیے ایک کافتان، ایک نمکدان، ایک سوتی امامہ، لکڑی کا چمچ اور چند عربی گھوڑے چھوڑے، جبکہ مسلم امہ کے لیے ایک عظیم سلطنت وراثت میں چھوڑی۔